بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ یقیناً آپ ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب معتزلہ کے بیان کا تیسرا حصہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ نے پہلے 2 حصے بھی سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو ان کو بھی آپ سنیں اور یہ حصہ بھی سنیں تاکہ آپ کو بات مکمل سمجھ آئے، اور سن کر اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو۔ جزاک اللہ۔ اب بیان شروع کرتے ہیں۔ کچھ باتیں میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا۔ اللہ اکبر! تم نے اپنے گھر کو سجانے کا طریقہ کہاں سے سیکھ لیا؟ سالن بنانا ہو، بریانی بنانی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا نہاریاں بنانی ہو، فوراً موبائل کا بٹن کلک کرتی ہو اور فوراً سارے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے، صبح 7 بجے آج میں آپ کو برگر بنانے کا، کیک بنانے کا، ڈرائی فروٹ بنانے کا طریقہ سکھاتی ہوں۔ آج تک کسی نے میرے زیرو چینل پر آ کے نہیں کہا آج میں نسل کو انسان بنانے کا طریقہ سکھلاتی ہوں۔ اس نے ناچنے والیوں کو پڑھا، دوپٹے سے کے ساتھ نفرت کرنے والے کو پڑھا۔ کاش وہ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی اماں کو پڑھ لیتی، کاش وہ باجی مستاوی رحمت اللہ علیہ کی اماں کو پڑھ لیتی، کاش حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں کو پڑھ لیتی۔ رب اکبر کی قسم ہے، چلو اس پڑھنے میں تو دشواری ہے۔ آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی سیرت کو، آپ کی بیٹی کی حسن حسین کی تربیت کو پڑھ لیتی، یوں گود میں لٹایا ہوگا، دودھ پلایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، پیتا دیکھ کے مسکرایا ہوگا، اور مسکراتے مسکراتے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا، کسی کا دل کے اندر خیال آیا کہ میرا بیٹا وکیل بنے گا تو وہ دودھ کا اثر اسی طرح جائے گا، کسی کا خیال ہے کہ ڈاکٹر بناؤں گی تو دودھ وہی اثر پیدا کرنا شروع کر دے گا، کسی کا خیال آپ نے دیکھا ہے بچپن کے اندر جو ماؤں کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، بچہ وہی تاثر سامنے کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر تو بچہ یوں کر کے چمچی سے لگا کے نبض چیک کرنے لگ جاتا ہے، تھرمامیٹر ٹیکے لگانے شروع کر دیتا ہے، اگر وکیل ہے تو ایسا کوٹ پہننا شروع کر دیتا ہے، جس طرح دودھ کی دھاروں کا اثر ہے وہاں دماغ کی سوچوں کا اثر بھی دودھ کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت حسین گودی میں لیٹا ہوا، ماں فاطمہ زہرا دودھ پلا رہی ہے، مسکرا رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، ماتھا چوم رہی ہے، اور رو کے بیٹے سے کہہ رہی ہے بیٹے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اے میرے بچے اس دودھ کا تقاضا یہ ہے، بتا اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے دیکھ کے مسکرایا ہوگا کہ اماں جان پریشان نہ ہو، تو نے مجھے پگھوڑے میں قرآن سنایا، میں تیرا دودھ پی کے کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، پھر دنیا نے دیکھا جو حسین ماں 6 دن کے فاقے میں پیٹ میں پتھر مار کے سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، اس کے بچے نے کربلا کے میدان میں سارا گھرانہ خدا کے واسطے میری بہنوں، جن بچوں کے تم نے نام رکھے، اسلامی ناموں پہ نام رکھے، کم از کم ان کی سیرت تو پڑھ لو۔ بیٹے کا نام ابو بکر ہے، کام کافروں والے کر رہا ہے، بیٹے کا نام عمر ہے، کون عمر ہے؟ فرمایا عمر تجھے دیکھ کے شیطان ڈرتا ہے، کبھی کبھی فرشتے بھی تجھے دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، میری بہنوں، میری بچیوں، اللہ تمہارے صحابوں کو سلامت رکھے۔ ہر وقت گھر کے اندر چک چک بک بک کیل کیل اچھی نہیں ہوتی، تمہاری کیل کیل کا کڑوا بول جو زبان سے نکلتا ہے، اس کا اثر سالن پہ پڑتا ہے، کپڑے کی چمک کے اوپر پڑتا ہے، گھر کے اخلاق کردار پہ پڑتا ہے۔ جس گھر کے اندر میرا عزیزو ہر وقت کیل کیل ہوتی ہے، مرحمت کے فرشتے کوئی نہیں آتے، اس کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں تجھے ازواجی زندگی کے نبھا کا طریقہ بتلاؤں، مجھے پتا ہے یہ مولوی کی حوصلے بازی نہیں ہے، محمد عربی کا دین سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مرد جب صبح سویرے دور پیر کے میرے گھر سے نکلے تو بیوی اسے بیڈ کے اوپر الوداع نہ کہے، بیوی میرے لاڈلو اسے فوجی خانے میں الوداع نہ کہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دروازے تک آئے، اسے دیکھ کے مسکرائے، کہے فی امان اللہ، اے اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے نکال کر تیری رحمت والی چادر کی چھت کے نیچے دے دیا، موٹر سائیکل
ماشاءاللہ جی، بہت ہی مزہ آیا بیان سن کے۔ تو آپ بھی اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو شیئر کریں، تاکہ کسی نے بھی سن کے عمل کیا تو وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا آخرت میں۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی بھی سن کے عمل کر لیتا ہے تو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے کمنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔